الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ بات حدیث نمبر 3364 کے تعلق سے چل رہی ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ باتیں یہاں تک ہوئی تھی کہ ہاجرہ نے صفا و مروہ کا 7 چکر لگایا پانی کے تلاش میں، چونکہ بچہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ آگے بیان کرتے ہیں، فلما اشرقت علی المروہ، جب وہ مروہ پر چڑھ گئیں، یعنی 7 چکر پورا ہو گیا اور مروہ پر چڑھ گئیں، سمیت صوتا، تو انہوں نے کوئی آواز سنی، یعنی کسی چیز کی آواز ان کے کانوں میں آئی۔ فقالت سہن ترید نفسہا، تو جب ان کے کان میں کوئی آواز محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو کہا خاموش ہو جاؤ۔ کبھی آدمی تنہائی میں اپنے آپ سے بات کرتا ہے، تو ایسے اکیلے تھی، کوئی آواز محسوس ہوئی تو اپنے آپ کو انہوں نے سائلنٹ کرنا چاہا، اور خود سے وہ کہہ رہی ہیں اپنے آپ کو کہ خاموش ہو جاؤ۔ ثم تسمعت ایضا، پھر انہوں نے خود اس آواز کو سننے کے لیے کان لگا دیا، یعنی غور سے سننا چاہا۔ پہلے آواز محسوس ہو گئی تو یہ پھر غور سے سننا چاہیے، کان لگا دیا۔ فقالت قد اسمعت ان کان عندک گواس، چنانچہ ہاجرہ نے کہا تحقیق کہ میں نے اس آواز کو پہلے بھی سنی ہے، اگر تم کوئی مدد کر سکتے ہو تو کر دو۔ یعنی جب انہوں نے آواز سن لیا تو ان کو لگا کہ یہ کوئی نئی آواز میرے لیے نہیں ہے، بلکہ پہلے بھی میں نے اس آواز کو سنا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی آواز ہم نے سنی ہے، اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو مدد کر دو۔ فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زمزم، چنانچہ ایک فرشتہ تھا جو زمزم کے پاس تھا۔ جو زمزم آج کنواں مشہور ہے پوری دنیا کے اندر، تقریباً وہ اس کا پانی پہنچتا ہے، تو کہنے اس زمزم کے پاس ایک فرشتہ موجود تھا۔ فَبَعَثَ بِعَقِبَتِهِ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ، چنانچہ پھر اس فرشتے نے اپنی ایڑی سے یا اپنے بازو سے وہاں جہاں زمزم تھا گڈھا کھود دیا۔ کہہ رہے حتی ظہر الماء، پھر پانی وہاں سے ظاہر ہوگا، یعنی پانی ابل پڑا۔ اس طرح وہ زمزم کا وجود وہاں ہوا۔ اچھا، ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، پانی کی تلاش تھی، اور جبکہ یہ تھا کہ یہاں کوئی پانی وغیرہ نہیں، لیکن ہاجرہ نے کوشش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، کتنے 7 چکر لگائے۔ یعنی یہ پیغام ہے کہ آدمی کو ہمت بھی نہیں ہارنی چاہیے اور کوشش بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، پھر اللہ ایسی جگہ سے راستہ نکالتا ہے کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بھئی یہ عجوبہ نہیں ہو گیا کہ بھئی بچہ جہاں ہے وہاں زمزم نکل گیا، جو کہ مطلب وہم و گمان بھی نہیں تھا، تو اللہ اپنے بندوں کی ایسی مدد کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے بندے کے لیے کہ نہیں جو ہمارے تقدیر میں ہوگا ہو جائے گا، نہ آپ کوشش کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، امید رکھو۔ اب جب کہ آپ دیکھیں صفا سے مروہ کے ایک چکر لگا لیا، پانی نہیں آیا تو آدمی ہار مان کے بیٹھ جاتے، یہاں کہیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے 7 چکر لگائے اسی امید میں کہ ممکن ہے کوئی راستہ نکل جائے، اور نکل گیا۔ تو چنانچہ پانی پھر ظاہر ہو گیا۔ فَجَعَلَتْ تَهُوذُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا، تو جب پانی ظاہر ہو گیا تو ہاجرہ نے اس کو حوض کی شکل دے دیا، یعنی گڈھا ہو تو کنارے کنارے مڈیر بنایا تھا نا تاکہ بہنے نہ پائے۔ یہ نیچر انسان کا ہے، کیونکہ بڑی مشکل کے بعد پانی ملا تھا، تو پانی کی اہمیت ان کو پتا تھی نا کہ بھی یہ پانی نکلا، ان کو کیا پتا یہ تو ایسا ہو جائے گا جو کبھی بند ہی نہیں ہوگا، اتنی مستقبل کی خبر ان کو کیا تھی؟ ان کو تو یہ لگا کہ بھائی ہمارے ہی لیے تھوڑا بہت ہے اور ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے اس کی مڈیر بنائی تاکہ پہنے، اور ان کو قدر بھی ہے۔ اور حقیقت میں جو نعمت جس کو بڑی مشکل سے ملتی ہے نا وہ اس کی قدر کرتا ہے، جانتا ہے، تو انہوں نے اس کو حوض کی شکل دے دیا۔ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا، اور اشارہ بھی کیا کہ ایسے ایسے انہوں نے اس کی مڈیر بنا دی۔ وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا، پھر ہاجرہ اپنے چلو سے یعنی لپ سے اس گڈھے سے پانی اپنے مشکیزے میں بھرنے لگی۔ ان کے پاس مشکیزہ تھا جو حضرت ابراہیم دیکھ کے گئے تھے، جس میں تھوڑا پانی تھا، ختم ہو گیا تھا، تو مشکیزہ خالی پڑا تھا،
تو ان کو لگا کہ لاؤ بھر لیں بھائی، اس کا کیا پتہ سوکھ جائے۔ چنانچہ وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ، ان کے مشکیزہ بھرنے کے بعد بھی وہ پانی وہاں سے جاری تھا، ابل رہا تھا، یعنی بند نہیں ہوا۔ قال ابن عباس قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، یعنی ہاجرہ پر رحم فرمائے، لو ترک زمزمہ، اگر زمزم کو ایسے چھوڑ دیتی، انہوں نے اس کی مڈیر بنا دی نا، تو وہ کہہ رہے اگر زمزم کو ایسے چھوڑ دیتی، او کالا لم تغرب من الماء، یا کہا کہ اگر حاجرہ چلو سے پانی نہ بھری ہوئی ہوتی، لکانت زمزم عینن معینا، تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ ہو جاتا، نہر کی شکل اختیار کر لیتا اور بہت وافر مقدار میں ہوتا۔ یہ وہ زمزم کی حقیقت ہے جہاں سے اس کا وجود ہوا ہے۔ آج پوری دنیا اور زمزم وہ پانی ہے جس کے مقابل میں دنیا کے اندر کہیں کوئی پانی نہیں، اور اس پر طرف سے کہ ریسرچ بھی ہو گئی، اور وہ پانی کوئی تفصیل بھیجا تھا کہ 1 گھنٹے میں یا اتنے ٹائم میں اتنے پانی اس سے نکلتا ہے، لیکن ختم ہونے کا الحمدللہ نام نہیں لیتا۔ یہ ایک معجزہ ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، بس سمجھدار بندوں کے لیے ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس طرح زمزم کا وجود ہو گیا۔ کہہ رہے کالا پر شریبت، چنانچہ حاجرہ نے پانی پیا چونکہ ان کو بھی پیاس لگی تھی، وَذَاتْ وَلَدَهَا، بچے کو پانی پلایا، دودھ بھی پلایا، فقال لها الملک، فرشتے نے حاجرہ سے کہا لا تخافوا الضیاع، تم اپنے برباد ہونے کا خوف مت رکھو، یعنی یہ کہ بھئی اس بے آب و گیا میدان میں آ گئے تو اب زندگی کا کیا بھروسہ۔ تو فرشتے نے تسلی دی کہ تم یہ خوف مت رکھو کہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ آگے فَإِنَّ هَاهُنَا بَيْتُ اللَّهِ، یا اللہ کا گھر بنے گا، یبنی هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ، اور یہ گھر یہ بچہ بنائے گا اور اس کا باپ یعنی ابراہیم بنائیں گے، یعنی یہ دونوں مل کر کے یہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ ایک چیز اور سمجھ میں آنی چاہیے ہمارے اندر جو ہے کہ ہمیں لوگوں کی کیا حوصلہ دینی چاہیے، تسلی دینی چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا نا، اکثر میں دیکھتا ہوں دیندار کے اندر بھی حوصلہ توڑنے والے جذبے لوگوں کے اندر زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے، تھوڑی موڑی کمی آ گئی، غلطی آ گئی، تو یہ نہیں کہ بھائی چلو کس طریقے سے بات کریں کہ اس کا حوصلہ بھی نہ ٹوٹے اور اس کی اصلاح بھی ہو، یہ جذبہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے فرشتہ ان کو حوصلہ دے رہا، تسلی دے رہا، ٹینشن نہیں، تمہیں اللہ برباد نہیں کرے گا، برباد نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں اللہ کا گھر بنے گا، اور گھر بنانے والا تمہارے فخر کی بات ہے، تمہارا شوہر ابراہیم ہوں گے اور تمہارے بیٹے اسماعیل ہوں گے۔ اس طرح انہوں نے تسلی دی۔ آگے کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ، یقین اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ، اور وہاں جہاں بیت اللہ بنانا تھا وہ گھر زمین سے تھوڑی اونچائی پر تھا، جیسے ٹیلا ہو، یعنی وہ حصہ جہاں بنایا گیا بیت اللہ اس وقت بھی وہ تھوڑا ابھار تھا اور جیسے ٹیلے کے مانند ہو۔ تاتی السیول فتاخذ عن یمینہ و شمالہ، چنانچہ سیلاب دائیں بائیں آتے تھے اور نکل جاتے، چونکہ وہ اونچا تھا مطلب وہ زمین، تو پانی اس پر نہیں آتا تھا، بلکہ دائیں بائیں پانی آ کر کے اور کچھ مٹی وغیرہ کاٹ کر لے کر بہا کے چلے جاتے تھے، اور وہ ایسا حصہ پڑا تھا۔ کذالک حتی مرت بین رفقۃ من جرہم او اہل بیت من جرہم، کہہ رہے ہیں اسی طرح معاملہ چلتا رہا، پانی کا انتظام ہو گیا، اور ہر چیز کا پوری تفصیلی واقعہ نہیں، یہ مختصر ہی ہے کس طرح حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کا معاملہ ایسے گزارا ہوتا رہا، یہاں تک کہ قبیلے بنی جرہم کے کچھ لوگ وہاں آ گئے۔ بھائی سفر میں رہے ہوں گے اور اس کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا ہوگا، اور اس وقت قافلوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہوا کرتا تھا، تو انہیں پانی کی تلاش بھی نہیں ہوگی، اور دیکھیں تو ماشاءاللہ یہاں پانی کا انتظام بھی تھا، کس طرح وہ قافلہ وہاں پہنچا۔ حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔